السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر خطاب کیا ہے اور ان کی تقریر ہمیشہ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں اور وہ بڑے ماہر ہیں اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے میں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی تقاریر میں بھی بڑے تضادات ہیں اور ان کی تقریر سن کے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اس ملک میں کبھی رہے ہی نہیں۔ وہ اس ملک میں پیدا ہی جو ہے نا ابھی ہوئے ہیں، آج ہی ہوئے ہیں، اور وہ کبھی وزیر اعظم نہیں رہے، کبھی اختیار میں نہیں رہے، اور وہ اتنی معصومیت سے اسٹیبلشمنٹ پہ جس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے کسی زمانے میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے سپیلنگ بھی نہیں آتے تھے۔ تو بہرحال آج جو انہوں نے تقریر کی، تقریر کا آغاز بڑا دلچسپ تھا۔ اس میں انہوں نے ایک اسلامک ٹچ دینے کی کوشش کی جو ہر بار وہ کرتے ہیں، اور اب کی بار تو انہوں نے مذہبی جماعتوں کو بھی جو ہے نا پیچھے چھوڑ دیا، اور دوسری سیاسی جماعتوں کو، کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے، یقینی طور پہ وہ قابل مذمت ہے، اور پوری قوم اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے، احتجاج ہو بھی رہے ہیں اور درست ہو رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز جو ہے، آنے والے جمعے کے بعد بھی روایتی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے مسلمان جمعہ کی نماز کے بعد باہر نکلتے ہیں اور ایسے واقعات پہ احتجاج کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے موقع غنیمت جانتے ہوئے پیر کے دن ہی اعلان کر دیا کہ جمعہ کو ہم احتجاج کی کال دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کال دے رہی ہے، یعنی کہ اب جو لوگ نکلیں گے، خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ متحرک ہو جائے گی اور وہ ایک دم کیمپین چلائے گی کہ خان صاحب کی کال پہ، پی ٹی آئی کی کال پہ پورے پاکستان میں جمعہ کی نماز کے بعد عوام سڑکوں پہ نکل آئی۔ ویسے تو خان صاحب اب جلسے جلوس تو نکالنے جوگے رہے نہیں ہیں، ریلیز نکالنے جوگے رہے نہیں ہیں، احتجاج تو ان کا بندے اب سڑکوں پہ نظر نہیں آتے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے بہت سے لوگ ان کو چھوڑ بھی چکے ہیں، ان کے بیانیے کو بھی چھوڑ چکے ہیں، بلکہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر چکے ہیں۔ تو اب خان صاحب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے سامنے ایک موبائل فون لگا کے وہ پہلے سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جمعے کو جو بھی احتجاج ہوگا وہ میرے کہنے پہ ہوگا۔ خان صاحب نے ایک بڑی ہی دانشمندانہ طریقے سے جو ہے ایک احتجاج جس نے ہونا تھا اس کے اوپر اپنا سیاسی ٹھپا لگانے کی ایک کوشش کی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے دوبارہ وہی بیانیہ پرانا دہرایا پاناما کیسز کے حوالے سے، اور کہا کہ پیسے لوٹ کے یہ لوگ باہر لے گئے، اور پھر وہی کہ منی لانڈرنگ کی ان لوگوں نے۔ اور خان صاحب یہ بھول گئے کہ اب پاناما کیس کے بعد بہت کچھ ہو چکا ہے۔ مریم نواز جو ہیں ان کی سزا ختم ہو چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو باعزت طور پہ بری کر دیا ہے ان الزامات سے جو الزامات ان پہ عمران خان صاحب لگاتے تھے۔ مگر آج خان صاحب نے دوبارہ وہ الزامات مریم نواز کے حوالے سے بھی دہرائے اور کہا کہ لندن کی جائیدادوں کی وہ مالک تھی۔ عدالت کے اندر طویل بحث مباحثے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ مریم نواز کا تو کیا، نواز شریف کا بھی ان جائیدادوں سے براہ راست ملکیت نواز شریف کی ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ قانون جو ہے وہ ملکیت دیکھتا ہے، قانون رشتہ تعلق اور خونی ناطے نہیں دیکھتا۔ تو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دے دیا تو پھر اب بھی عمران خان کا وہ دہرانا سب کچھ، وہ بھی بڑی ہی ایک عجیب بات لگتی ہے۔ حالانکہ بطور وزیر اعظم انہوں نے جو بھی تقریریں کی وہ یہی تقریر میں سمجھتے تھے رہے اور کہتے رہے کہ یہ مجرم ہیں اور یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، مگر اب خان صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے یہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ تو اس تقریر کے اندر دوبارہ انہوں نے پاناما کیس کے حوالے سے جو ان کا بیانیہ ہے اس کو بھی دہرایا۔ پھر خان صاحب نے اپنے بارے میں کچھ مقدمات کی تفصیلات بھی دی، اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ خان صاحب کو اب یہ لگ رہا ہے کہ ان کو شاید گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی جائے گی، کیونکہ اب ان کے جو بڑے بڑے قداور جو ان کے ساتھی تھے سیاست میں وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں، اور اب لوگ اس طریقے سے سڑکوں پہ نہیں ان کے لیے نکلتے، نہ ہی عدالت میں وہ ایک ہجوم کا سا سما ہوتا ہے جو کسی زمانے میں ہوتا تھا، کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بہت سے لوگوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے ان سے اور ان کے بیانیے سے۔ تو خان صاحب اب ایک اسلامک ٹچ دے رہے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی جد و جہد ہے ان کی پارٹی کی وہ ایک جہاد ہے، اور لوگ اس کو جہاد کے طور پہ لیں۔ وہ شاید جمعے کے دن کے کوئی نئے جہاد کی
شاید وہ تیاری کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کچھ 5-6 کیسز کا بھی ذکر کیا اور اس میں اپنا موقف ایک دینے کی کوشش کی۔ عام آدمیوں کو تو وہ بڑی آسانی سے آسان الفاظ میں وہ شاید سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ الزام ہے اور یہ جھوٹا ہے، مگر بطور کورٹ رپورٹر، بطور ایک وکیل اور بطور ایک جج، ان کی یہ باتیں سن کے ہنسی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ آتی کہ بندہ کیا کرے۔ مثال کے طور پہ خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا جی، میرے پہ جو ہے الزام لگا دیا کہ برطانیہ سے جو 190 ملین پاؤنڈ آئے تو وہ میں نے جمع کرا دیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ تو خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ جو ہے یہ معاہدے کو خفیہ نہیں رکھ سکتے اور معاہدہ نہیں کریں گے تو پھر وہ 190 ملین پاؤنڈ آپ کو نہیں ملیں گے، تو اس لیے وہ ہم نے معاہدہ خفیہ رکھا۔ پھر خان صاحب کا کہنا تھا یہ کابینہ نے منظوری دی، اب کابینہ جس نے منظوری دی اس سے بھی معاہدہ خفیہ رکھا گیا۔ خان صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، میں تو بڑا معصوم تھا اور یہ پیسہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھے وہ ریاست پاکستان کو آنے تھے، اور خان صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ جو معاہدہ برطانوی NCA کے ساتھ اور ملک ریاض کے ساتھ تھا، اس معاہدے کے مطابق تو وہ پیسہ ریاست پاکستان کو آنا تھا، تو پھر وہ بیریئر ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ باہر سے کیسے چلا گیا؟ بہت سے سوالات ہیں جن کو خان صاحب بڑا سمپلیفائی کر کے ان کے جواب دیتے ہیں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم ہوا۔ بہرحال اس کو خان صاحب کی کم عقلی نہیں کہیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب ایک اور کیس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ دیکھیں جی، توشہ خانہ کیس میں بڑی سادگی سے کہا کہ کیا ہوا، وہ تو ہر چیز ریکارڈ پہ ہے اور میں نے تو جو قانون کے مطابق رقم تھی میں نے ادا کر دی، اب وہ رقم کا تعین جس نے کرنا تھا آپ ان سے جا کے پوچھیں، میں نے تو کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ہاں جی، میں نے تو کوئی نہیں کی، آپ نے تو صرف جو 12 کروڑ روپے کی جو گھڑی تھی وہ آپ نے جو ہے 4-5 کروڑ روپے میں خرید لی۔ اچھا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 12-13 کروڑ روپے کی گھڑی ہے، اور آپ نے وہ چند کروڑ روپے میں اس کو خرید لیا، اور پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ جب آپ جو آمدن آپ کو ملی ہے تو وہ آمدنی جو ہے وہ آپ نے اپنے گوشواروں میں بھی ظاہر کرنی ہے، یہ بھی آپ کو نہیں پتہ تھا، یہ بھی آپ کا قصور نہیں ہے۔ یہ پھر خان صاحب کی وہی بات ہے کہ جو پارٹی کے جو آڈیٹرز ہیں وہ مجھے سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے رہے ہیں، ان کا قصور ہے، تو ہر قصور دوسرے پہ ڈالنا ہے، خود تو معصوم بچہ بن جانا ہے۔ پھر انہوں نے بلوچستان کے کیس کا حوالہ دیا، دیکھیں جی میرے اوپر بلوچستان کے وکیل کا قتل ڈال دیا، ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی حربہ تھا جو حکومت نے استعمال کیا، اطاعت آرڈر کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر خان صاحب خود کیا کرتے رہے؟ خان صاحب تقریروں میں کیا کہتے رہے کہ وہ دیکھیں جی نواز شریف کا جو تفتیشی تھا اس کو بھی اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو بھی مار دیا جاتا ہے، جو جو ڈائریکٹر FIA کا تھا اس کے حوالے سے بھی خان صاحب تقریروں میں الزام لگاتے رہے کہ وہ بھی مر گیا، اور پھر خان صاحب کہتے رہے 4 بندے ہیں جو شریف خاندان کے اور یہ جعلی اکاؤنٹس کی تفتیش کرتے رہے ہیں، وہ چاروں کے 4 جو ہیں وہ مر گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود تو جلسوں میں جس پہ مرضی آپ الزام لگا دیں، اور جب آپ پہ اوپر الزام آئے تو آپ کہیں دیکھیں جی یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ تو آپ جب خود ہی کہتے ہیں کہ الزام لگانے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہونا چاہیے تو پھر دوسرے بھی آپ کے ساتھ یہی کریں گے۔ تو بہرحال ٹیسٹ آف ہز اون میڈیسن والا محاورہ ہے نا، وہ خان صاحب کو اب سمجھ آ جانی چاہیے، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، بات صحیح بھی کرتے ہیں مگر ان کے منہ سے یہ صحیح بات بھی جو ہے نا وہ بڑی ہی غلط لگتی ہے۔ پھر یہ کہا کہ دیکھیں جی وہ 9 مئی کے واقعات میں اٹھا لیا گیا، 9 بندے ابھی تک مسنگ ہیں۔ بھئی 9 بندے جو مسنگ ہیں، ان 9 کے مسنگ کا تو آپ کو یاد ہے، لیکن آپ کے دور میں جو بندے مسنگ ہوتے رہے ان کا، اور پھر جن 9 بندوں کو آپ کہہ رہے ہیں مسنگ ہیں ان کے نام ہی دے دیں یار، اگر وہ آپ کے کارکن تھے، اگر وہ عام شہری تھے، آپ کی اتنی بڑی جماعت ہے تو آپ ان 9 بندوں کے نام دے دیں کہ بھئی یہ 9 بندے مسنگ ہیں، وہ کہاں ہیں، ان کے اہل خانہ کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں نام بتا رہے ہیں؟ تو خود تو بیٹھ کے ایک ہی سانس میں الزامات بھی لگاتے ہیں
اور پھر جب اپنے اوپر قتل کا الزام لگتا ہے تو کہتے ہیں یہ دیکھیں جی میں تو اتنا میرے اوپر قتل کا الزام لگا دیا بلوچستان میں، میرے خلاف تو کتنے کیسز ہیں، تو میں اب سارے وکیلوں کے اوپر جو کچھ ہوگا وہ میں نے کیا ہوگا۔ تو اس طرح کی یہ جو تضادات سے بھرپور ایک خان صاحب کی تقریریں ہوتی ہیں تو ان کو سن کے افسوس ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور اب آنے والے کل کو سپریم کورٹ میں خان صاحب کی درخواست لگی ہے، اور خان صاحب نے کمال ہوشیاری سے کسی نہ کسی وکیل کے مشورے سے ہی جو کوئٹہ میں ان کے خلاف کیس ہے اس کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ میں یہ ریٹ کر سکتے تھے، کیونکہ صوبے کی کیس کا جو ہے اس صوبے کی ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں بھی ایک درخواست دی، مگر ساتھ ہی سپریم کورٹ میں درخواست دے دی کہ بلوچستان سے کیس کو ٹرانسفر کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دے دی چیف جسٹس کو کہ ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے۔ یعنی پورے سسٹم کو بلیک میل کرنا ہے، پورے سسٹم سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، سسٹم پہ الزام بھی لگانا ہے۔ اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے تو کل سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، کل کیونکہ ان کی ضمانت ختم ہو رہی ہے مختلف کیسز میں، تو سپریم کورٹ میں ان کی بظاہر جو ہم خیال بینچ کے ہی ایک کچھ معزز ججز صاحبان، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس عائشہ ملک، اب یہ دو ججز ان کی درخواست سنیں گے کہ آیا ان کا کیس بلوچستان ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ شفٹ کیا جائے۔ تو جب یہ سنیں گے تو ساتھ ہی وہ ضمانت کا بھی کر دیں گے، کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی ضمانت کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اب ٹائم نہیں ہے، تو کہیں گے چلیں ہم آپ کو کچھ دن تک کی ضمانت دے دیتے ہیں، ہفتے 4 دن کی، آپ پھر اسلام آباد، مطلب کہ اس طریقے سے وہ ضمانتیں بھی لیے جا رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں کل خود بھی پیش ہونا ہے عمران خان صاحب نے۔ آپ دیکھیں جیسے اعجاز الاحسن صاحب ان کو گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اور یہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ اب اپنی تقریروں میں وہی باتیں بار بار دہرا رہے ہیں۔ دوسرا، حال ہی میں خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، جو مہدی حسن ہیں انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے خان صاحب کو جو انٹرویو کیا اس میں سوال کیا کہ آپ کے دور میں بھی صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو خان صاحب نے کہا نہیں، میرے دور میں تو ایک صرف صحافی تھے جس کا کوئی نام تھا متی اللہ جان، وہ اٹھایا گیا اور میں نے اگلے ہی روز ان کو بازیاب کروا لیا تھا۔ اب خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ اگلے روز انہوں نے کیسے بازیاب کرا لیا، کیونکہ میں تو اسی روز رات کو آ گیا تھا، تو وہ اگلے روز پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کابینہ میں۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اگر بازیاب کرایا بھی تھا تو کس سے بازیاب کرا لیا تھا، میں کس کی تحویل میں تھا، وزیر اعظم تھے خان صاحب تو وہ بھی بتا دیتے۔ تو خان صاحب نے آج تک یہ چیز واضح نہیں کی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس میرے واقعے کے بعد خان صاحب نے تقریباً 4 انٹرویو پاکستان ٹی وی چینلوں کو دیے۔ ان چاروں انٹرویوز میں کبھی خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کس نے اٹھایا تھا، مجھے کیا پتہ، ہم نے تو نہیں اٹھایا تھا، مجھے کیا فائدہ ہونا تھا، اس طرح کی باتیں کی۔ اور 4 انٹرویوز میں خان صاحب نے جھوٹ بولا اور کہا کہ مجھے نہیں پتہ کون لے گیا تھا، اور یہ بھی نہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بازیاب کرایا۔ بطور وزیر اعظم خان صاحب کا کچھ اور موقف تھا، اور اب خان صاحب کچھ اور موقف رکھ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ اس وقت بھی جو حالات ہیں میڈیا کے لیے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اس وقت بھی سینسرشپ موجود ہیں۔ عمران ریاض جو ہیں پچھلے 50 دن سے زائد ہو گئے ہیں لاپتہ ہیں، مگر ایک پراسرار خاموشی بھی ہے، اور عدالتوں کی طرف سے خاص طور پہ خاموشی ہے، اور اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب جو ہیں عمران ریاض خان کی لاپتہ ہونے کے حوالے سے بات تو کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ وہ اس شک کا بھی اظہار نہیں کر رہے کہ ان کو کس نے اٹھایا۔ بتائیں پھر، بولیں پھر۔ اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ عدالتوں میں جو کیس چل رہے ہیں، خاص طور پہ جو لاہور ہائی کورٹ میں عمران ریاض خان کا کیس چل رہا ہے، وہاں پہ بھی تاریخ دے دی جاتی ہے، اور یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ عمران ریاض خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس پہ زیادہ نہیں بولنا، مجھے اتنا اطمینان ہے کہ وہ خیریت سے ہیں۔ اب اگر وکیل یہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج کو وکیل صاحب سے ضرور یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے جو اطمینان ہے، جو آپ کی جو سیٹسفیکشن ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر ہائی کورٹ کو ٹھوس فیصلے بھی دینے چاہیے۔ ایک صحافی لاپتہ ہے، اور ہائی کورٹ جو ہے اس طرح 15 دن کی اس کو تاریخیں نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال جی، یہ ساری صورتحال ہے،
اور لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی انہوں نے کچھ سبق نہیں سیکھا، اور وہ ابھی بھی جو ہے اسی اطار کے جو ہیں لڑکے سے دعا لے رہے ہیں، دوا مانگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے خان صاحب بیمار ہوئے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔